بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے خلاف ابلیس نے کیا چال چلی، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو حسد کی آگ میں چلنے لگا اور انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چالیں چلنے لگا۔ وہ ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، قرآن شریف کی سورۃ آراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے کہا اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستائے گی نہ تمہیں پیاس لگے گی، اس لیے آدم یاد رکھنا اس درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ شیطان ان کو بہکانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اسی درخت کا پھل حضرت آدم اور بی بی حوا نے کھا لیا۔ انہوں نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا ان کو جنتی لباس اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر اوڑھنے لگے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، ساتھ میں ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر کیا کہ تم دونوں انسان اور شیاطین جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہاری طرف میرے پاس سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1، 2، 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا کیے، اور اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان جنت سے نکلوانے میں کامیاب رہا۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔